امریکی صدر کا ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع نہ کرنے کا اعلان، ٹرمپ کا کبھی مذاکرات کی کامیابی کا دعویٰ تو کبھی دھمکی آمیز رویہ، امریکن صدر خطے کا امن برباد کرنے پر تل گئے۔ امریکن ٹی وی سے انٹرویو میں کہا جنگ بندی ختم ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہوگا، بڑکی ماری 1 یا 2 دن میں معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ بمباری کریں گے، میں اور فوج ایران کے خلاف فوجی مداخلت کے لیے تیار ہیں، ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کا امکان۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا فیک نیوز چاہے کچھ بھی بولے، آبنۂ ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، متحدہ عرب امارات کو مدد کی ضرورت پڑی تو ہم ان کے لیے موجود ہیں۔ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں نیٹو سے زیادہ اتحادیوں کو بہتر قرار دیا۔ ایران کی جانب سے اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے تصدیق کا انتظار۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے، جنگ بندی 22 اپریل کی صبح 4:50 پر ختم ہو جائے گی۔ ایرانی حکام کی جانب سے باضابطہ جواب تاحال موصول نہیں ہوا۔ پاکستان سفارتکاری اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ جنگ بندی کے خاتمے سے قبل ایران کا مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ انتہائی اہم ہے۔ پاکستان نے ایرانی قیادت کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ ایران امریکہ جنگ بندی کا آخری روز، امن اب بھی ممکن، امید زندہ، بات چیت ہی واحد راستہ۔ امریکہ اور ایران کا مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کا اشارہ۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 2 علاقائی عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ایران اور امریکہ نے پاکستان میں مذاکرات میں واپسی کے اشارے دیے ہیں۔ پاکستان کی قیادت میں ثالثوں کو تصدیق ملی ہے کہ اعلیٰ مذاکرات کار اسلام آباد پہنچیں گے۔ دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر۔ پاکستان کی جنگ بندی میں توسیع کے لیے سفارتی کوششیں، امریکہ ایران سے مذاکرات کے لیے پر امید۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان روانگی متوقع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جے ڈی وینس راستے میں ایک تیسرے ملک میں مختصر قیام بھی کریں گے۔ وفد میں سٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر بھی شامل۔ ایران کا اسلام آباد مذاکرات میں شرکت سے انکار، ایران کا ناکہ بندی کے خاتمے تک مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ دھمکیوں کے دوران مذاکرات قبول نہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایران کا کوئی وفد اسلام آباد نہیں پہنچا۔ ایران مذاکرات کا خواہش مند ہے لیکن وقت کا ضیاع نہیں چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ایران اپنے قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے، پھر مذاکرات کے حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ سرنڈر چاہتا ہے لیکن ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔ مخالفین کسی بھی جارحانہ کارروائی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سربراہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا واضح اور 2 ٹوک پیغام۔ جنرل عبداللہی نے کہا آبنۂ ہرمز پر ایران کا کنٹرول مضبوط ہے، امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو زمینی صورتحال کے بارے میں غلط بیانیاں بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان کا امن کے لیے سفارتکاری اور مکالمے پر زور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے، پائیدار علاقائی امن کے لیے مذاکرات، سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ امریکی سفیر نے خطے میں پاکستان کے مثبت کردار کا اعتراف کیا۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے فون پر رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین نے پاکستان کی جانب سے امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا، کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ اسلام آباد پھر میزبانی کے لیے تیار، امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پاک فوج، رینجرز، اسلام آباد اور پنجاب پولیس تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند، شہر اقتدار میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند، میٹرو بس سروس پمز اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ اسلام آباد ریڈ زون میں تمام وفاقی دفاتر کل ورک فرام ہوم کریں گے۔ ریڈ زون کی وزارتوں، ڈویژنز اور سرکاری اداروں کے لیے خصوصی ہدایات جاری۔
امریکہ کا انڈو پیسیفک میں کارروائی کرکے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کا اعلان۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی افواج نے پابندی کا شکار آئل ٹینکر MT ٹیفانی قبضے میں لے لیا۔ امریکی افواج نے کارروائی بغیر کسی مزاحمت کے مکمل کی۔ ایران کی بحری جہاز ٹوسکا پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ بحیرہ عمان میں جہاز ٹوسکا پر حملے کا الزام۔ ایرانی وزارت خارجہ نے عملے اور اہل خانہ کی گرفتاری کو یرغمالی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ بیان میں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ خطرناک کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار ہوگا، اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ قطری وزیر اعظم اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تمام فریقین کے لیے ثالثی کی کوششوں کا جواب دینا ضروری ہے، اس سے بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ مذاکرات سے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے گا جو کشیدگی کو روکے گا۔ ایران امریکہ سے اسلام آباد میں تعمیری مذاکرات کرے، ایران اپنے عوام کے لیے اس پیشکش کو قبول کرے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ جانتے ہیں کہ امریکی نائب صدر اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں، ایران کو بھی چاہیے کہ امریکہ کی جانب سے بڑھائے گئے ہاتھ کو تھام لے۔ فرانسیسی صدر نے اپنے آبنائے ہرمز بند کرنے کے امریکی فیصلے کو غلطی قرار دے دیا۔ میکرون نے کہا کہ اس اقدام کے بعد ایران کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے، خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خبردار کیا کہ ایسے فیصلے سفارتی عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ ایران جنگ پر امریکہ کے اندر اختلافات اور دباؤ بڑھنے لگا۔ واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کے اندر مظاہرے، امریکی پالیسیز پر شدید تنقید، جنگ کے خلاف آواز بلند کی۔ درجنوں امریکی سابق فوجیوں اور فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع میں بحران، امریکی سینٹ، ڈیموکریٹس اور پینٹاگون میں ہیکسٹ کے لیے نفرت بڑھنے لگی۔ ایران جنگ پر امریکی سینیٹرز کی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ پر کڑی تنقید۔ ہیکسٹ کے ایران میں مبینہ حملوں اور نو مرسی پالیسی جیسے بیانات کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا گیا۔ ڈیموکریٹس نے موقف اختیار کیا کہ امریکی کارروائیوں میں بڑی تعداد میں عام شہری مارے گئے۔ دوسری جانب پینٹاگون میں آرمی سیکرٹری ڈین ڈریسکول کے ساتھ اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں کہ اس تاریخی کردار سے دنیا بھر میں سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی ہے۔ مرکز اور پنجاب دونوں ترقی کے میدان میں بڑھ چڑھ کر آگے ہیں۔ دوسرے صوبوں کو بھی پنجاب کے منصوبوں کی تقلید کرنی چاہیے۔ 15 سال سے خیبر پختونخوا میں ایک ہی حکومت ہے، خیبر پختونخوا حکومت بتائے، وہاں کے عوام کو سکھ کا سانس ملا۔ قومی دفاعی صلاحیتوں میں اہم اضافہ، پاکستان نیوی کا تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ ویپن سسٹم کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ فضا سے سطح سمندر پر مار کرنے والے میزائل نے ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیفز کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے IMF کی نئی شرائط، اسلام آباد کو قواعد میں ترمیم کرنا ہوگی۔ حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے اتفاق کر لیا۔ جولائی 2026 سے گیس قیمتوں میں ہر 6 ماہ بعد رد و بدل ہوگا۔ جنوری 2027 سے بجلی نرخ سالانہ بنیادوں پر ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ خصوصی اقتصادی زونز اور ٹیکنالوجی زونز کی مراحت مرحلہ وار ختم ہوں گی۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم، FDR میں آڈٹ کا مرکزی نظام لانے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان کو سعودی عرب سے مزید $1 ارب کے فنڈز موصول، اسٹیٹ بینک نے رقم موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رقم سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ $3 ارب ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ TTD کراچی کی نیول کالونی میں کارروائی، فتن خوارج کے انتہائی مطلوب دہشت گرد ساتھی سمیت گرفتار۔ ملزم اسماعیل سواتی کا نام CTD ریڈ بک میں شامل۔ SSP CTD کے مطابق ملزم اسماعیل سواتی TTP کے لیے فنڈ ریزنگ اور بھتہ خوری میں ملوث رہا ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔
امیر باپ کی بگڑی اولاد، کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے خیابان اقبال میں تیز رفتاری کے باعث گاڑی نوجوان کے قابو سے باہر، نوجوان ڈی ایچ اے انتظامیہ سے بدتمیزی کرتا رہا، نامعلوم شخص گارڈ کے ساتھ آیا اور لڑکے کو لے گیا۔ اسلام آباد میں 1000 ایکڑ پر مارگلا پہاڑی کے دامن میں نیا پارک تعمیر کرنے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد کو مثالی شہر بنانا ہے، عوام کو اسلام آباد میں عالمی معیار کی سہولیات میسر ہوں گی، سرمایہ کاروں کے لیے زیرو ٹیکس نئی ہوٹل پالیسی بنانے کا حکم۔ پنجاب میں مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے عوامی آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر سربراہی اجلاس۔ مریم نواز ہیلتھ عوامی آگاہی مہم کو خود لیڈ کریں گی، عوام کو مہلک بیماریوں سے بچاؤ اور علاج سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ مریم نواز کا مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ گندم فروخت کی حد کا خاتمہ، فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنا اہم فیصلہ ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کے فیصلے سے چھوٹے آبادگاروں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے مقرر کرنا کسان دوست پالیسیز کا ثبوت ہے۔ کروڑوں روپے کی بروقت ادائیگیاں حالیوں کے اعتماد میں اضافے کا سبب بنی ہیں۔ ہنگیری میں امریکہ اور اسرائیل کے حامی وزیر اعظم وکٹر اوربان کی بدترین شکست، نئے وزیر اعظم اسرائیل مخالف نکلے، ہنگیری کی سرزمین پر اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے دروازے بند کر دیے۔ ہنگیری کے وزیر اعظم نے ہزاروں انسانوں کے قاتل نتن یاہو کو گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا، وارننگ دی اگر نتن یاہو ہنگیری میں داخل ہوا تو اسے فوری گرفتار کیا جائے گا۔ پی ایس ایل میچ میں لاہور قلندرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رن سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز بنائے۔ فخر زمان کی 103 رنز کی شاندار اننگز۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے خلیل احمد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ دوسرے میچ میں راولپنڈیز کا ملتان سلطانز کو 167 رنز کا ہدف، ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری۔ اور شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی آج 88ویں برسی، ان کے اشعار اور افکار آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔